آواز بلند سلوات حضرت آپ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومہ لیاقت النساء بیگم بنت سید صلابت علی رضوی صاحب کے لیے اور مرحومہ خورشید بیگم بنت جناب سید مظفر حسین صاحب کے لیے پڑھ کر بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صلوات۔ عباس کاظمی صاحب کی والدہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے اور جناب علی حیدر صاحب کی والدہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ دو خواتین جو اہل بیت کی مخلص کنیزیں تھیں اور یقیناً کسی بھی ماں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے کتنی کامیاب گئی اور اس کی کامیابی کا اندازہ اس کی اولاد کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ کامیاب ہے وہ خاتون جو اس دنیا میں اچھی اولاد چھوڑ کر جائے۔ اسی انداز سے وہ باپ بھی بہت ہی کامیاب ہے جو اس دنیا سے جائے اور اچھی اولاد چھوڑ کر جائے۔ اس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن چونکہ خواتین ہیں اور دو مؤمنات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ ہے جسے ہم نے گزشتہ ہی ہفتے درس تفسیر میں پڑھا ہے، آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں ایک سوال ہے جو عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ایک طرح کا کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں عمومی طور پر، نہ صرف غیر مسلموں کے ذہنوں میں بلکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے سوالات ابھرتے ہیں، خاص طور پر جب اس طرح کی آیتوں پر
پہنچتے ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ عورت کو جس کو اللہ نے اتنی عظمت بخشی کہ شاید کوئی مقام اور منصب دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ماں سے بڑھ کر، تو ماں جسے بنایا وہ عورت، اور اس عورت کا حق کتنا ہے اسلام میں، اس کو کیا حق دیا گیا عورت کا۔ یہ آیت جب یہاں پر پہنچتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت ہے سورہ نساء میں، تو سورہ کا نام ہی نساء ہے، اور اس سورہ میں خواتین کے حقوق کا دفاع کیا ہے اسلام نے، قرآن نے۔ شروع سے اگر آپ آیتیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اس سے پہلے بھی بالکل ابتدائی آیات پر ہم اس سے پہلے کسی ایک مجلس میں گفتگو کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے خاندان کا ایک نظام اور سسٹم جو اسلام نے رکھا ہے اس کا ذکر کیا ہے اس سورہ میں، اور اس کا نام ہی سورہ نساء رکھا ہے، اس لیے کہ خاندان بغیر نساء کے بن ہی نہیں سکتا۔ تو چونکہ خاندان کی بنیاد نساء ہیں، خواتین ہیں، اور خواتین میں بھی ظاہر ہے کہ 3 مرحلے ہیں ایک عورت کے جس سے وہ گزرتی ہے۔ ایک مرحلہ ہوا ہے جب وہ کسی کی بیٹی ہے، دوسرا مرحلہ ہوا ہے جب وہ کسی کی زوجہ ہے، اور تیسرا مرحلہ ہوا ہے جب وہ کسی کی ماں ہے۔ تو ان تینوں مرحلوں پر اس کو جو عظمت اسلام نے بخشی ہے وہ کچھ اس انداز سے دب گئی ہے اعتراضات میں کہ انسان حقائق کی طرف نہیں دیکھ پاتا اور صرف سرفیس پہ دیکھ کر ان اعتراضات سے متاثر ہو کر اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا۔ ان میں سے یہ ایک آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت کرتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ لفظ وصیت جب اللہ کی طرف سے ہو کہ اللہ وصیت کرتا ہے تو وصیت کا کیا مطلب ہے؟ عمومی طور پر، عام طور پر جب آپ سنتے ہیں لفظ وصیت تو جانے والا وصیت کرتا ہے کہ جو رہ جانے والے ہیں ان کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کی وصیت جب وہ اللہ اپنے لیے لفظ وصیت استعمال کرتا ہے تو اس کا مفہوم ہے حکم، بالکل جس انداز سے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے تعلق سے وصیت کرتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ لقمان میں دیکھیں آپ بیلنس، یہاں پر وصیت کیا ہے؟ وصیت کرتا ہے اللہ اولاد کے تعلق سے، تو اولاد کے تعلق سے وصیت کس کو کی جائے گی؟ ماں باپ کو کی جائے گی۔ سورہ لقمان میں کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ تو ایک طرف وصیت کی جا رہی ہے اولاد کے بارے میں، ایک طرف وصیت کی جا رہی ہے والدین کے بارے میں۔ تو اولاد سے اللہ کی وصیت ہے والدین کے تعلق سے، اور اولاد کے تعلق سے وصیت ہے والدین کو اللہ کی جانب سے۔ یہ جو وصیت ہے، وصیت کا معنی ہے فرض، اسی لیے اس آیت کے اختتام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اس کے اختتام پر فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، آیت یہاں تمام ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہ احکام اصل میں فرض کی شکل میں ہے، فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ وصیت کیا ہے؟ یہاں پر کیا وصیت ہے اور سورہ لقمان میں کیا وصیت ہے؟ یہ ایک تفصیل ہے، میں سورہ لقمان کی طرف نہیں جانا چاہوں گا اس وقت، صرف اتنا عرض کر دوں کہ وہاں پر جو وصیت ہے پہلے اس کو سن لیجئے، سورہ لقمان کی وصیت کو۔ سورہ لقمان میں یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کا خیال رکھو۔ جب والدین کے تعلق سے کیا خیال رکھیں؟ والدین کا کیا خیال رکھیں بعد میں آ رہا ہے۔ انشکر لی، انشکر لی، ان کا خیال رکھو کہ میرا شکر ادا کرو، خیال ان کا رکھ رہے ہو میرا شکر ادا کر کے۔ لیکن اس کے بیچ میں ایک جملہ ہے، جملہ معترضہ شاید کہا جائے اس کو۔ انشکر لی، یہ وصیت کی کہ شکر ادا کرو، یہ بعد میں آ رہا ہے، بیچ میں کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف در تکلیف در تکلیف، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کی ماں نے
اسے اپنے بطن میں رکھا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. نہ صرف پیٹ میں رکھا بلکہ بعد میں پیدا ہونے کے بعد وہ اسے دودھ پلاتی رہی, اور یہ سلسلہ تکلیف کا اور خدمتوں کا کم سے کم 2 سال تک جاری رہا. انشکر لی ولوالدیک, کہ تم میرا شکر ادا کرو. توجہ کیجئے گا, بظاہر ان 2 جملوں میں کوئی ربط نہیں ہے, جا کے پڑھ لیجئے گا سورہ لقمان میں. بظاہر ان 2 جملوں میں کوئی ربط نہیں ہے, لیکن اندازہ کیجئے اسلام نے عورت کو کتنا بڑا حق دیا کہ جب والدین کا ذکر کیا کہ اللہ وصیت کرتا ہے والدین کے بارے میں انسان کو, تو بات ختم ہو گئی تھی. والدین میں باپ بھی آتا ہے, ماں بھی آتی ہے, مگر اس کے بعد پھر خصوصی طور پر ماں کا ذکر کیا. صرف ماں کا, باپ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. ماں کا ذکر کرنے کے بعد فوراً کہا وَأَنِشْكُرْ لِي, ہم نے حکم تم کو کیا دیا ہے, وصیت کس بات کی ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو. انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. کیا مطلب ہے بھائی, ہم نے وصیت تم کو یہ کی ہے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو, ہمارے شکر گزار ہو جاؤ, ہمیں ماننے لگو, ہمیں اللہ مانو, ہمیں اپنا خالق مانو, ہمیں اپنا رب مانو, ہمارا شکر ادا کرو. جب تم ہمارے شکر ادا کر لو تو جیسے ہمیں کہو شکریہ اللہ, اللہ تیرا شکر, فوراً ہی اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے والدین کو عظمت کیوں دی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ صرف والدین ہیں, ورنہ والدین تو کافر بھی ہو سکتے ہیں. جو عظمت دی ہے, دی ہی اس لیے ہے کہ بھئی تم ان بچوں کی تربیت کر کے تم اس منزل پر لے گئے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہو گئے. اور شکر گزار ہونا آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ ان تمام انسانوں میں نے حکم تمام انسانوں کو دیا. توجہ کیجئے گا, حکم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, تمام انسانوں کو حکم دیا ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے, شکر گزار کون ہے, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ, شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اما جب کم ہیں شکر گزار بندے, تو سوچو کہ ان کو جس نے شکر گزار بنایا, انہوں نے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. انشکر لی, کس نے کہا, ماں نے, باپ نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو. جیسے انہوں نے تم سے کہا اللہ کا شکر ادا کرو, اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا شکر ادا کرو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ گفتگو کا ایک پہلو, ورنہ سورہ لقمان کی اس سے پہلے کی آیت, اس کی بعد کی آیت اگر آپ ملا کے پڑھیں اتنا لطف آئے گا انشاءاللہ کسی اور موقع پر. صرف اس وقت ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کی طرف واپس جاتے ہیں جلدی. اب وہاں تو یہاں پر پتہ چل گیا نا آپ کو. دیکھیں, عورت کا حق خاص طور پر والدین, بھائی کہہ دیا والدین, بعد میں بھی شروع میں بھی وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, آخر میں کیا ہے, انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, تو دونوں جگہ والدین کا ذکر ہے, بیچ میں خصوصی طور پر ماں کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جہاں بھی مرد اور عورت کا ذکر ہوتا ہے اسلام عورت کو حق زیادہ دیتا ہے مرد کے مقابلے پر. مگر مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں عورت کے حقوق کی جو لوگ بات کرتے ہیں, وہ جو عورت جس کی بات کی جا رہی ہے اس میں ماں شامل نہیں ہے. اس ماں کے حصے میں بیچاری کے کیا آیا ہے, ایک دن صرف, ایک مدر ڈے, ایک چھوٹا سا کال کر لیا تو ماں خوش ہو گئی. تو بھئی اگر تم کو حقوق نسواں کی بات کرنی ہے تو اس عورت کی بھی بات کرو جسے ماں کہتے ہیں. جی نہیں, وہ جن عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے وہ آپ جانتے ہیں, یعنی حق کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق چھین لیا جائے. اسلام نے عورت کو حق دیا ہے, عظمت دی ہے, وقار دیا ہے, منزلت دی ہے. اب آئیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں, وہ تو ہو گئی والدین کے بارے میں. یہ کیا ہے, اولاد کے بارے میں کیا وصیت کرتا ہے, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ لڑکے کا حق لڑکی سے دوگنا ہے, یہ وصیت کرتا ہے. اب کہاں گیا حق عورت کا؟ ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ اسلام عورت کو حق زیادہ دیتا ہے. دیکھیں میں نے ترجمہ کیا ہے, عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے لیکن یہ غلط ہے ترجمہ.
یہ ترجمہ غلط ہے. مرد کا حصہ عورت سے دوگنا یہ ہے ہی نہیں. کمال ہے قرآن کا. بلاغت اس کو کہتے ہیں, ایلیکوینس اس کو کہتے ہیں. لفظ اگر اسی لیے کہ مترادفات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے ایک لفظ کو ہٹا کر اسی جیسا کوئی دوسرا لفظ رکھ دیں, یا آپ نے جو مفہوم سمجھا اس مفہوم میں اس کو پھر سے ریفریش کر دیں, تو بات کہیں کی کہیں اور پہنچ جائے گی. جو لفظ جہاں رکھ دیا قرآن نے, یہ کہا کہ یہ بات صحیح ہے, دوہرا حصہ ہے, صحیح ہے. مرد کا حصہ عورت سے دوہرا ہے, لڑکے کا حصہ لڑکی سے دوگنا ہے, صحیح ہے. مگر الفاظ جو استعمال کیے اس پہ غور کیجیے آپ. للذکر, لڑکے کے لیے, مثل حظ الانثیین, وہ حصہ ہے, اتنا حصہ ہے جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے. آپ کہیں گے اس میں دونوں میں کیا فرق ہوا؟ بات تو ایک ہی ہے. محترم, لڑکے کو کیا حق ملے گا؟ کا اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا. بھئی جب کوئی بھی کوانٹیٹی کی بات ہوتی ہے, کتنا یا وزن کی بات ہوتی ہے, تو ایک میزان, ایک معیار معین کیا جاتا ہے, ایک اسکیل تیار کیا جاتا ہے. وہ اسکیل کیا ہے؟ حق کا اسکیل کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ لڑکے کو اتنا حق ملے گا, پہلے لڑکی کا حق معین کیا. اسکیل لڑکی کا حق ہے, لڑکے کا حق نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا آپ غور کریں گے سمجھ میں آئے گا. لڑکی کا حق اسکیل ہے, دو لڑکیوں کے حق کی برابر, یعنی بنیاد اسلام میں لڑکی کا حق ہے. اس کے ریفرنس سے پھر بعد میں لڑکے کو کتنا ملے, اتنا ملے جتنا ان دو کو ملا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملے. توجہ کیجیے گا, اگر یہ کہتا کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملے گا تو اسکیل کیا تھا؟ لڑکے کا حق. مگر معیار لڑکے کا حق نہیں ہے, لڑکی کا حق ہے. اس لیے کہ اسلام لڑکی کا حق بیان کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر, لڑکے کا نہیں. آپ کہیں گے پھر آدھا کیوں دیا؟ بھئی آدھا نہیں دیا, دو لڑکیوں کے برابر اس کو ایک دیا. بھئی ٹھیک ہے, تو کیا دو لڑکیاں ایک لڑکی کے برابر ہیں؟ یہ اسلام ہے, یہ برابری ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں؟ لڑکی کو کم دیا گیا. ہم کہہ رہے ہیں لڑکی کو زیادہ دیا گیا, لڑکی کو کچھ ملا ہی نہیں بیچارے کو. غور تو کریں, اس لیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں لڑکی کے لیے؟ کا حق مانگ رہے ہیں. حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کس کو کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے حق؟ رائٹ. واٹ از رائٹ؟ رائٹ کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے رائٹ, جو کچھ ہے حق, وہ کسی کی رسپانسبلٹی ہے. کسی کی رسپانسبلٹی کسی کا رائٹ بن جاتا ہے. رائٹ کسی کی رسپانسبلٹی کا نام ہے. ان کو رائٹ دو, ان کو رائٹ دو, ان کو رائٹ دو. کس کو رائٹ دو؟ ان کو رائٹ دو. اس کا مطلب کسی سے مانگ رہے ہو رائٹ, تو یہ رائٹ کسی کی رسپانسبلٹی ہے جس سے مانگ رہے ہو نا. رسپانسبلٹی کسی کا رائٹ بنتا ہے. میں اکثر اس کو کہتا ہوں, آپ نے کئی بار اس کو سنا ہوگا. مرد کی رسپانسبلٹی کیا ہے زن و شوہر میں, گھر میں؟ مرد کا حق کیا ہے؟ وہی جو عورت کی رسپانسبلٹی ہے. عورت کا حق کیا ہے؟ وہی جو مرد کی ذمہ داری ہے. کسی کی ذمہ داری کسی کا حق بنتا ہے. تو حق مانگنے مت آؤ, ذمہ داری ادا کرنے کا جذبہ رکھو. جب ہر انسان اپنی ذمہ داری ادا کر دے گا, ہر ایک کو حق مل جائے گا. حق نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے. اب سوچیں وہ قول میرے مولا کا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھوکا ہے ہی نہیں جب تک کہ کسی نے اس کا حق نہ کھا لیا ہو. کسی نے حق کھا لیا ہے تو کوئی بھوکا ہے, ورنہ بھوکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے غذا سب کے لیے رکھی ہے.
کسی کا حق کوئی لے گیا، ذمہ داری کسی نے پوری نہیں کی. محمد والے محمد صلی اب آئیے دیکھیں. تو اب یہ بات جب طے ہو گئی، اس سے پہلے کہ آپ کسی کے حق کی بات کریں، عورتوں کو حق دے اسلام، عورتوں کو حق، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ حق سمجھتے ہیں. عورتوں کو حق مانگنے آپ آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حق کہتے کس کو ہیں؟ حق کہتے ہیں ذمہ داری کو. تو عورتوں کا حق ادا کون کرے گا؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ حق ادا کرے؟ عورتیں. تو کیا عورتوں سے عورتوں کا حق مانگ رہے ہو؟ کہا نہیں جناب، مردوں سے عورتوں کا حق مانگے. توجہ کیجئے گا. تو مردوں سے تم نے جب عورتوں کا حق مانگا تو یہ مانا کہ مردوں کی کچھ ذمہ داری ہے. تو بھائی ہمیشہ عورتوں کے حق کی بات کرتے ہو، کبھی مردوں کی ذمہ داری بتا دیتے کیا ہے؟ دیکھیں ڈس بیلنس. یہ جو انسان قانون بناتا ہے کتنا اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اور اسلامک قانون آپ دیکھیں، مردوں کی ذمہ داری بتا دو کیا ہے. ذمہ داری نہیں معلوم تو حق کیسے پتا چلے گا؟ انٹر ریلیٹڈ ہیں یہ دونوں. آپ حق کو الگ کر کے اور ذمہ داری کو الگ کر کے سوچ ہی نہیں سکتے. دونوں ایک چیزیں ہیں. تو جب دونوں ایک چیزیں ہیں تو مرد کی ذمہ داری بتاؤ کیا ہے، تاکہ پھر پتہ چلے کہ عورت کا حق کیا ہے. عورت کو حق کم دیا، اس کو آدھا حصہ دیا مرد سے، عورت کو حق کم دیا. عورت کو حق کم دیا. ابھی حق کیا ہے؟ ذمہ داری. اگر عورت کو حق کم دیا تو مرد کو ذمہ داری بھی کم دی. یہی مطلب ہوا نا. اگر عورت کو حق کم دیا تو اس کا لاجیکل نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اسلام نے مرد کو ذمہ داری کم دی ہے. جی نہیں، یہی تو مسئلہ نہیں ہے. غلط ہے جو سوچتے ہیں کہ عورتوں کو حق کم دیا ہے. اسلام نے عورت کو حق زیادہ دیا ہے، مرد کو ذمہ داری زیادہ دی ہے. مرد کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو چیز زیادہ یہاں ہوگی تو وہاں کیا ہوگا؟ حق وہاں زیادہ ہو جائے گا. تو یہ غلط ہے کہ مردوں کو حق زیادہ ملا ہے، عورتوں کو حق زیادہ ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کو ذمہ داری زیادہ ملی ہے. اب یہ جو کہا کہ مرد کا حق دو عورتوں کی برابر ہے، یعنی وہ جو دو عورتیں اسکیل وہ ہیں، ان کے پاس رہے گا وہ پیسہ. اس کو جو ملنے والا ہے وہ ان دونوں کی برابر تو ملے گا، لیکن ذمہ داری بھی ساتھ میں ملے گی. وہ جو عورت کو آدھا اور آدھا دونوں کو ملا کے ایک ملا، اس میں کوئی ساتھ میں ذمہ داری نہیں ہے. اور ایسا کہا لو بھائی یہ تمہارا $1 اور اے مرد لو تمہارے $2. عورت یہ تمہارا ہے، بس یہ صرف تمہارا ہے، تمہاری مرضی خرچ کرو یا نہ کرو. اپنے شوہر پہ خرچ کرو یا نہ کرو، تمہاری ذمہ داری. شوہر پہ خرچ کرنا واجب نہیں ہے عورت کے لیے. عورت کے لیے شوہر کے اوپر خرچ کرنا واجب نہیں ہے. اور دیکھیں پھر بھی اگر خرچ کر دے تو اس کا ثواب کتنا ملے گا اس کو کوئی طے نہیں کر سکتا. کیوں طے نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ واجبات کو طے کر سکتے ہیں کہ کتنا ثواب ہے، مستحبات کو طے نہیں کر سکتے کہ کتنا ثواب ہے. اب آپ سوچ لیں کہ جب ایک عام شوہر کے اوپر ایک عورت اپنا مال خرچ کر دے، اس کا ثواب معین نہیں ہو سکتا، تو کتنی عظمت ہوگی اس خاتون کی جو ایسے شوہر کے اوپر اپنا مال خرچ کر رہی ہے جسے رسول اسلام خاتم النبیین کہا جا رہا ہے. توجہ نا، واجب نہیں ہے.
جناب خدیجہ پر واجب نہیں تھا کہ وہ اپنا مال خرچ کریں شوہر پر. پوچھیں آپ نے شوہر پر مال خرچ کہا نہیں, شوہر پر نہیں. وما محمد الا رسول, محمد کچھ ہے ہی نہیں مگر رسول. میں نے شوہر پر نہیں, رسول پر خرچ کیا پیسہ. دیکھیں یہ ہے ام المؤمنین, یعنی ام المؤمنین جو بھی کریں گی ان کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہوگا اور بیہیویئر ہوگا وہ ایز اے زوجہ نہیں ہوگا. وہ اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی ہیں, وہ رسول سے بات کر رہی ہیں. اچھے رہیں تو رسول کے ساتھ اچھی رہیں, اچھی نہیں رہیں تو شوہر کے نہیں رسول کے ساتھ اچھی نہیں رہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ایکشن یا ری ایکشن ہوتا ہے تو رسول کی طرف سے نہیں ہوگا, شوہر کی طرف سے نہیں ہوگا, اس کی طرف سے ہوگا جس نے رسول بنا کے بھیجا ہے. پورا سورہ اتر آئے گا, تم میرے نبی کو ستا رہی ہو, یہ تمہارا شوہر نہیں ہے صرف, یہ میرا نبی ہے بنیادی طور پر, میرا رسول ہے. توجہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مرد پر خرچ کرے. اگر میں یہ کہہ کے نکل جاتا تو نہ جانے کتنے لوگ پرابلم میں آ جاتے. آج ختم بھائی, کئی جگہ دونوں ماشاءاللہ کما رہے ہیں اور دونوں ہی پے کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت عمدہ ہے. آپس میں سبحان اللہ عورت کو زیادہ ثواب مل رہا ہے اس بات سے اگر جائز طریقے سے دونوں, حلال طریقے سے دونوں ہی کام انجام دے رہے ہیں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں دونوں مل کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, سبحان اللہ. لیکن عورت کی شریعت کی طرف سے رسپانسبلٹی نہیں ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ مکان, کھانا, کپڑا, ضروریات کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. شوہر کریں, عورت نے کر دیا تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کو ثواب زیادہ مل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب جب مرد کو دیا $2, عورت کو دیے $1, کہا تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. عورت نے کہا ٹھیک ہے میں جیب میں رکھتی ہوں اس کو. 10 سال کے بعد دونوں سے حساب لیجئے. اس نے کہا جناب میں نے یہ $2 عورتوں پہ خرچ کر دیے. عورتوں پہ کیسے خرچ کر دیے؟ کہا میں کسی کا بیٹا ہوں, میرے لیے یہ بھی واجب ہے کہ ماں کا خیال رکھوں. میں کسی کا بھائی ہوں, اگر بہن ضرورت مند ہے مجھ پر واجب ہے کہ اس کی امداد کروں. میں باپ ہوں, میری بیٹی. میں شوہر ہوں, میری زوجہ. یہ $2 میں سب عورتیں لے گئیں. بچا کیا تمہارے پاس؟ کا مائنس میں جا رہا ہوں بھائی, مائنس. اور خاتون سے پوچھے کہ آپ کے پیسے کہاں گئے؟ کہ وہ میری جیب میں رکھے ہوئے. تو الٹیمیٹلی حق اللہ نے کس کو دیا؟ عورت کو. لوگوں نے جو کہا کہ مرد کو حق زیادہ دیا, تمہیں حق کے معنی نہیں معلوم ہے. مرد کو حق نہیں, مرد کو ذمہ داری زیادہ دی ہے. اس ذمہ داری کے حساب سے اس نے یہ تقسیم کی ہے. اچھا یہ بھی ایک بات یاد رکھیے, وقت تمام ہو رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ صاحب اس بات کا بھی انتظام ہو گیا ہے کہ آپ تفسیر کے کلاس کو دوبارہ سن سکتے ہیں اگر کسی نے مس کیا ہے. ویسے کوشش کیجیے آپ جہاں بھی ہیں اگر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے, عام طور پہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ درس سنا جاتا ہے, اور خیر شکاگو میں بھی ہر طرف لوگ سن رہے ہیں, لیکن آپ لوگ بھی اس کو سننے کی کوشش کریں. سیٹرڈے مارننگ کو جو درس سے تفسیر ہوتا ہے بہت کچھ اس میں برکت ہے, اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے اس شہر میں. آپ اس کو سننے کی کوشش کیا کریں. اگر مس کر دیں تو انشاءاللہ اس کا بھی انتظام ہونے والا ہے کہ آپ پرانے دروس کو جا کر سن سکیں. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. کیونکہ مجلس میں موقع نہیں ہوتا کہ ہم ہر وہ پہلو پیش کر سکیں جو اس میں ڈسکس کیا جا چکا ہے. تو بارکیف دو, اب آپ دیکھیں تو حق کس کو دیا؟ عورت کو. مرد کو ذمہ داری زیادہ دے دی, تم کو یہ بھی کرنا ہے, تم کو یہ بھی کرنا ہے, تم کو یہ بھی.
اس میں ایک پہلو پھر وہی بلاغت، الفاظ، قرآن جب پڑھا جائے نا اس میں ایک ایک لفظ کی قیمت ہے، جملے کی نہیں. جملہ تو خیر ہے ہی عظیم، آیت تو ہے ہی عظیم، سورہ تو ہے ہی کیا کہنے، لفظ لفظ. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، کہ جب میراث تقسیم ہو، میراث جب تقسیم ہو تو اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ لڑکے کا حق 2 لڑکیوں کی برابر ہوگا. میراث میں ہے یہ، اور کہیں ایسا نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں. بھئی میراث ہے، پیسہ ہے، دولت کو تو اسلام نے اتنی اہمیت دی بھی نہیں ہے. جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ ہے دین، عقیدہ، نماز، روزہ، حج. کہیں پر ہے ایسا کہ مرد کی 1 رکعت عورت کی 2 رکعت کے برابر ہے؟ مردوں کو 17 رکعت پڑھنی ہے اور عورت کو 34. ایسا کوئی حکم ہے؟ اگر مرد نے 1 بار حج کیا ہے تو عورت کو 2 بار حج کرنا پڑے گا؟ ایسا کچھ نہیں. آخرت کے معاملے میں کوئی کسی انداز سے عدم مساوات ظاہری طور پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ذمہ داریاں برابر ہیں. یا یہ کہیے کہ وہاں ذمہ داری ہے ہی نہیں کچھ، نہ ان کی آخرت میں. جب ذمہ داری نہیں ہے تو تقسیم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. فرق تقسیم میں آتا ہے ذمہ داری سے. اب اسی جگہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں بس اتنا سن لیجئے، تاکہ آپ جب دوسری کسی سے یہ بات سنیں، یہ ایشو خود آپ کے درمیان میں بھی اٹھتا ہے، ہاں ایسا کیوں ہے، عورتیں بھی اٹھائیں، عورتیں ضرور سنیں اس بات کو. جب کوئی دوسرا کہے تو آپ اس کو جواب دے سکیں اسی آیت کے حوالے سے. اب آگے آتی آیت، آگے بڑھتی آیت. اسی آیت میں آگے جا کر یہ کہا گیا کہ مرد کا حق عورت سے کم ہے. سنا ہے کبھی آپ نے؟ چلے میں نے لفظ حق کی چونکہ تشریح دوسرے انداز سے کی آپ کے سامنے تو اس کو بدل دوں لفظ کو. یہ کہا گیا ہے کہ میراث میں مرد کا حصہ عورت سے کم ہے. یہاں کہا کیا ہے؟ 2 کی برابر ہے، وہاں کہا نہیں، بہت کم ہے. وہ کیسے؟ مرد، دیکھیں یہاں اولاد کی بات ہے، اولاد، مرد نہیں کہا کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، ایسا نہیں ہے کہیں. اولاد کا حصہ، کہیں کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے، سنیں. جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں بہت سی عورتیں ہیں میراث لینے والی، بہت سے مرد ہیں میراث لینے والے. آپ جنرل اگر مرد اور عورت کی بات کر رہے ہیں تو ادھر اس طرح سنو. غلط مسکنسپشنز جب پھیلنے لگتے ہیں نا، کم عقلی کی بنا پر، کم علمی، سب سے زیادہ مولا نے فرمایا ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ عداوت ہی جب کرتے ہیں جب جہل ہوتا ہے، جہل کی بنا پر شروع کر دیتے ہیں باتیں. تو اب اس کے بعد اسی آیت میں کہا گیا کہ اگر مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے اور ماں باپ بھی چھوڑے ہیں، یہ پہلے طبقے کی میراث ہے. اب ظاہر ہے کہ میں میراث کا درس لے کے نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، یہاں میں آپ کو وہ پوائنٹ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں تقسیم میراث میں کبھی مرد اور عورت کو برابر مل رہا ہے، کبھی مرد کو عورت سے زیادہ مل رہا ہے، کبھی عورت کو مرد سے زیادہ مل رہا ہے. مختلف سچویشنز آتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ نے آیت کے اسی ٹکڑے کو پکڑ لیا جبکہ اس میں کہا فی اولادکم، یہ تمہاری اولاد، اس لیے کہ آگے جا رہی ہے نسل. جیسے نسل آگے بڑھے گی ذمہ داریاں آگے بڑھتی ہیں. جو نسل پیچھے جا رہی ہے اس کی ذمہ داریاں ختم ہو رہی ہیں. باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا اور اولاد بھی چھوڑی تو کیا ہوگا؟ اولاد میں صرف لڑکی ہے، مثلا صرف لڑکی چھوڑی، باپ بھی چھوڑا. باپ تو مرد ہے نا، اور بیٹی کون ہے؟ عورت ہے. کہا باپ کو 1/6 ملے گا، 1/6. باقی سب نہیں، عورت کو ملے گا. اب یہاں نہیں کہیں کہ عورت کو مل رہا ہے زیادہ،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری باپ کی ختم ہو چکی ہے، وہ دادا نانا بن چکے ہیں، اب ان کو نہیں ہے ضرورت، مگر یہ بیٹی ہیں، ان کو ملے گا. اور یہ اس وقت ہے جبکہ باپ ہے. اگر چچا ہے، ماموں ہیں، خالو ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ اس پہلے طبقے میں آتے ہی نہیں، یہ دوسرے طبقے میں، تیسرے طبقے میں بلکہ یہ لوگ، تو ان لوگ کو نہیں ملے گا. کس کو ملے گا؟ صرف لڑکی کو ملے گا. تو اگر کوئی شخص میراث چھوڑ کر جائے اور صرف ایک لڑکی چھوڑے تو ساری کی ساری میراث اسی ایک لڑکی کو ملے گی. اب یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے، اعتراض اسلام پہ نہ کرو، اعتراض قرآن پہ نہ کرو. اسلام کی کمی نہیں ہے یہ کہ لڑکی کو حق نہیں دیا گیا. اگر کوئی لڑکی کا حق چھین لے تو ان ٹھیکیداروں سے بات کرو، اسلام کی بات نہ کرو. صلی بھیجے محمد و آل محمد پر. بس گفتگو جناب فاطمہ بلند گفتگو تمام ہوئی اور میں وہ سارے موقع آپ کے سامنے نہیں پیش کر سک رہا ہوں، لیکن آپ اگر اس درس کو جا کر سن لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف مواقع ہیں جہاں پر جب یہ صرف میراث کی تقسیم کے بارے میں دو حصے، ڈبل حصہ جو ہے نا، یہ ہر موقع پہ نہیں ہے کہ لا ہم کو ڈبل دو. اب تبرک تقسیم ہو رہا ہے مجلس میں تو عورتوں کو آدھا ملے، مرد کو پورا ملے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ مجلس میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے یہاں عورت کی جو عظمت ہے وہ وہی ہے جو قرآن میں ہے. اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہے. اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کیا عرض کیا جائے، اللہ اس سے بڑھ کر عورت کو عظمت اور کیا دے کہ پوری کائنات کو پیدا کیا دو مردوں کے لیے اور ان دو مردوں کو پیدا کیا ایک عورت کے لیے. کہہ دیا کہ اے نبی اگر علی نہ ہوتے تو تم کو پیدا نہ کرتا اور فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. یہ حدیث قدسی ہے. اب اس کی تشریح میں کنفیوز نہ ہوا کیجئے، کبھی کیسی بھی حدیث کیوں نہ ہو کنفیوز نہ ہوا کیجئے. بس یہ صرف یہ دیکھ لیجئے حدیث ہے کہ نہیں. اگر حدیث ہے بس بات ختم، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں. جناب فاطمہ بلند جناب رسول خدا بلند اب میرے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو میں سمجھوں کہ کوئی بچہ کنفیوز ہو جائے گا تو مختصر ہی صحیح دو جملوں میں صحیح اس کی تھوڑی سی تفصیل کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیں بھائی اس کو یوں سمجھیں، الفاظ بدل دی جائے، یہ کہا جائے کہ رسالت میں رسالت بھیجتا ہی نہیں اگر ولایت نہ ہوتی. اس لیے کہ اس رسالت وہ رسالت پر اثر نہیں ہے جس میں ولایت نہ ہو، بلکہ وہ رسالت مکمل نہیں ہے جس میں ولایت نہ ہو. اچھا اب ولایت پر منحصر ہے رسالت، یعنی رسالت منحصر ہے ولایت کے اوپر، بنیاد ہے کیا؟ ولایت. لیکن ولایت ہر کس و ناکس ولی بن جاتا اگر عصمت نہ ہوتی. تو اگر اللہ نے رسالت، ولایت اور عصمت کے نام لے دیے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ سلام بھیجے محمد و آل محمد.
بس بات تمام ہوئی اور ظاہر ہے کہ ایک ذکر ہوا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ میراث کی تقسیم کے مسئلے پر قرآن مجید نے اتنی تفصیل بیان کی ہے. آیت نمبر 11 پڑھیے، پھر آیت نمبر 12 پڑھیے، آیت نمبر 13 اور 14 اور 15 پڑھیے، تو آپ کو معلوم کتنی ڈیٹیلز. اور اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیت پڑھیے، اتنی ڈیٹیل، اتنی تفصیل کہ حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مرنے والا مر گیا، مال کا مسئلہ ہے تقسیم ہو جائے گا. جہاں اتنی تفصیلات قرآن نے پیش کی، وہاں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا کہ بھئی یہ جو میراث ہے اس کی تقسیم کی جو بات ہو رہی ہے کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے. کہا نہیں، جرنل کہہ دی بات. یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے. تو رسول اللہ بھی کہتے تھے بھئی یہ تم سے بات ہو رہی ہے، اس میں شامل نہیں ہوں. بہترین وقت تو یہاں تک کہنے کا نا. اچھا آیت اس وقت نازل ہوئی اور تفصیل کہ بھئی میں اس میں نہیں ہوں کسی کے کان میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی کسی ایک کے کان میں، اور وہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اسی کو وہ موقع ملا کہ اس پہ عمل کرے کہ بھئی دیکھو نہ ہم. اور عجیب بات ہے سبحان اللہ، اس پوری ان تمام آیتوں میں میراث کی اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اس تفصیل میں نبی شامل نہیں ہے. نبی میراث نہیں چھوڑیں گے، نبی کی اولاد کو میراث نہیں ملے گی، کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں. اگر یہ کہہ دیتے کہ رسول اللہ نے کہا ہے میری میراث صدقہ ہے، میری، تو ہو سکتا ہے شاید کسی طرح مان لیا جاتا. کچھ لوگ مان لیتے، قبول کر لیتے، لیکن وہ کچھ لوگ بھی قبول نہ کر سکے. وہ خود بیان کرنے والے کنفیوز ہو گئے، اس لیے کہ جیسے انہوں نے اس میں یہ لفظ کہا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء، یہ نہیں کہا کہ میں جو نبی ہوں میں نہیں، ہم جو نبی ہیں ہم نہ میراث چھوڑتے ہیں نہ ہم میراث لیتے ہیں، نہ ہم نبی میراث لیتے ہیں نہ ہم نبی میراث دیتے ہیں. بات کس سے ہو رہی تھی؟ جو شریک القرآن ہے. اور کہہ کون رہا تھا؟ جو کچھ دن پہلے ہی کہہ چکے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو تمہیں کتاب خدا کافی ہے، اس وقت تم نے کہا تھا اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، تو تم اہل بیت کو ریجیکٹ کر رہے ہو. چلو تم قرآن کو مان رہے ہو، چلو میں قرآن سے لاتی ہوں. دو الگ جو ہے دلیل لانی پڑتی ہیں الگ. ایک نے میراث لی، ایک نے میراث دی، دو آیتیں لانی پڑتی. ایک ہی آیت میں صرف دو نام لے دیے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی. وراثت لینے والا بھی نبی، دینے والا بھی نبی. سلام بھیجے محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے. آپ جانتے ہیں میرا اسٹائل میں ہرگز کسی کی دل آزاری کی بات نہیں کرتا، لیکن حق کو چھپانا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے حق کے کتمان کو سب سے بڑا گناہ مانا ہے. حق کہنا چاہیے تاکہ سب لوگ سنیں، غور کریں، توجہ کریں. آپ جو پوچھتے ہیں نا کہ تفصیل بیان کر دیتا، قرآن نے ہر بات کیوں نہیں بیان کر دی؟ اور کتنا بیان کرے قرآن. تم جب ماننا ہی نہیں چاہ رہے ہو تو کافر تو یہی بات رسول اللہ سے کہتے تھے، اگر آپ کو رسول بنا کے بھیجا تو آپ ایسا کیوں نہیں کر دیتے اور آپ ویسا کیوں نہیں کر دیتے. یہودیوں نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ رسول ہیں؟ کہا میں رسول ہیں. کہ اگر آپ رسول ہیں تو ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے اور آسمان سے یہ اترے اور آسمان کو یہ چڑھ جائے. تو رسول اللہ نے کہا تو کیا اس سے اگر ہوگا تو تم مان لو گے؟ کہا ہاں اگر ایسا ہوگا تو ہم مان لیں گے. کہا اگر ایسا ہوتا کہ تم مان لیتے نا تو اس سے پہلے جو انبیاء سے تم نے باتیں کی ہیں
تم نے ان کی بات مان لی, ان کی مان لی. تم ان سے بھی ایسی باتیں کرتے تھے, جو تم کہتے تھے وہ تمہارے سامنے معجزات پیش کرتے تھے, مان لیا ان کو. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ وہی ضد آج مسلمان کرتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا قرآن نے, وہ کیوں نہیں کہا؟ جتنا کہہ دیا اتنا مان لیا ہے. علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ علی کا نام نہیں لیا, اہل بیت کا نام تو لے دیا نا, اسی کو مان لو کہ نہیں وہ اہل بیت کا تو مطلب وہ ہے, تو پھر تم علی کا مطلب بھی کہہ دیتے کہ وہ ہے. علی کے بھی تو معنی ہے نا, کوئی بے معنی نام تو نہیں ہے نا. یہ بے معنی بہت سے نام ہے تاریخ میں, لیکن علی وہ نام ہے جس کا معنی ہے. ارے جب تم نے یہ کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. نہیں, اس کا دروازہ بلند ہے. یہ ترجمہ کیا لوگوں نے, انکار جب نہیں کر سکے حدیث کا تو یہ ترجمہ کیا کہ اس کا دروازہ بلند ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کیا تم نے ترجمہ, بہت دن کے بعد مانا تو صحیح کہ علی بلند ہے. جانے محترم, ہر چیز واضح کر کے شریعت نے پیش کی ہے, اسلام نے, قرآن نے, اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے. حق دو عورت کو اس کا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حق, نبی سے خطاب ہے, اپنی بیٹی کو اس کا حق دے دو, تب فدق دیا گیا ہے. اور شہزادی جو فدق کے لیے آئیں, آپ سوچیں فدق کے لیے آئی تھی زمین کے لیے, ان کے پاس جو تھا کس کے لیے تھا؟ ابھی میراث کی بات ہو رہی ہے, اگر خدیجہ کا مال تم نے نہیں کھایا ہوتا تو یہ میراث کس کو ملتی؟ کس کے پاس جاتا یہ مال؟ کس کا تھا وہ مال؟ بانٹ دیا نا سب کو تم کو. فاطمہ کا مال تھا جو بانٹا گیا, یہ فدق بھی تم ہی کو ملتا, یہ امت ہی کو کھلا دیتے. مگر فاطمہ آئی ہیں صرف بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک اکلوتی بیٹی اس نبی کی جس کا ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد میں خطبہ پڑھا ہے, خطبہ فدق شہزادی, اور جس انداز سے آئی ہیں بنی ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں, پورے حجاب کے ساتھ, اور اس انداز سے سر پر چادر تھی کہ زمین پر خط دیتی جا رہی تھی, اور اس چادر کے بعد بھی جب مسجد میں پہنچی تو ایک پردہ لگوایا گیا. پردے کے اس طرف شہزادی ہیں, پردے کے اس طرف مجمع ہے, اور شہزادی خطبہ دے رہے ہیں. میں کہوں گا شہزادی بہت عظیم خطبہ ہے جو آپ نے دیا ہے, مگر جس شان سے آپ نے خطبہ دیا وہ شان تھا آپ کے. مگر آئیے خطبہ اور ہے جو کوفے میں دیا گیا, مگر کوفے میں خطبہ دینے والی ثانیہ جب خطبہ دے رہی ہے, جھرمٹ تو ہے خواتین کا, اور خواتین ہے بھی بنی ہاشم کی, مگر سروں پر چادریں نہیں ہیں, ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں, اور یہاں خطبہ دینے والی جس انداز سے خطبہ دے رہی ہے وہ یہی آواز دے رہی ہے, اے لوگو سنو. عجیب خطبہ دیا ہے شہزادی نے. آپ دیکھیں خطبہ فدق ہے, ایک مقام پر آ کر شہزادی فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ. اے ظالموں, دیکھیں کس انداز سے شہزادی کی مظلومیت پر ہماری جان نثار. خدا کی قسم اگر اس جملے پر غور کر لینا انسان, اتنا ہی کافی ہے کہ توحید و رسالت و نبوت و قرآن و احکام شریعت کو بیان کرنے کے بعد اور فلسفہ احکام بیان کرنے کے بعد شہزادی نے خطبے کو نیا رخ دیا. مسجد ہے, اصحاب سے پر ہے پوری مسجد, پردے کے اس طرف شہزادی ہے, پردے کے اس طرف پورا مجمع ہے, اور شہزادی ایک مرتبہ کہتی ہے اعلموا, سن لو, انی فاطمہ, کہ میں فاطمہ ہوں. یہاں پہ نہیں رکی, یہاں پہ نہیں رکی, اتنا نہیں کہا کہ انی فاطمہ. اعلموا, سن لو میں فاطمہ ہوں. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے یہ کون سی فاطمہ ہے, یہ کون مظلوم خاتون کھڑے ہو کے اپنا حق مانگ رہی ہے.
تو فوراً فرمایا وہ ابی محمد، اور میرا باپ کا نام محمد ہے. یہ وہی نام ہے جو تم لے رہے ہو اذانوں میں. میں فاطمہ ہوں، میں مظلوم فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے. یہ صرف فاطمہ کہہ سکتی ہے کہ میرا باپ محمد ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ محمد ہے. یہ صرف شہزادی نے کہا اور پورے مجمع میں کہا. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں شہزادی، آپ کے بعد اگر یہ جملہ کسی نے کہا ہے تو یہ جملہ زینب نے کہا ہے کوفے میں. بھرے مجمع میں جب شہزادی نے پہلے تو آنے سے انکار کیا کہ شہزادی کوفے میں داخل نہیں ہونا چاہتی، مگر جب دیکھ لیا ہاتھوں کو اٹھایا بددعا کے لیے اور بھائی کے سر کو دیکھ لیا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی مصیبت بھول گئی. بھائی سے وعدہ کر لیا بھیا جو تمہارا حکم ہے زینب جائے گی ضرور. فضہ سے کہہ دیا جاؤ، شمر سے کہہ دو کوئی بات نہیں. اب زینب جانے کو آمادہ و تیار ہے. شمر نے کہا دیکھا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ہم سے ایسے بات مت کیا کرو کہ جیسے تم ابھی بھی عباس کی بہن ہو. کہا نہیں فضہ، اس ظالم سے کہہ دو زینب ابھی بھی عباس کی بہن ہے، مگر کیا کرے کہ زینب حسین کی بھی بہن ہے. حسین کی بھی بہن ہے زینب، اور حسین کا اشارہ یہی ہے کہ زینب چلی جاؤ. اور جب آئی ہیں بس آج کی زحمت تمام جب آئی ہیں تو شہزادی نے جب بھرا ہوا مجمع دیکھا ہے بازار میں، اب تو آ گئی نا بازار میں، اب تو علی کی بیٹی بازار میں آ گئی، اب پیغام دینا ہے. وہ ماں تھی جس کے لیے اس نے پردے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ اسی ماں کی بیٹی ہے. آج اس بھرے ہوئے مجمع میں پیغام دینا ہے. لٹی ہوئی آئی ہے، بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر آئی ہے، بیٹوں کی قربانی دیکھ کر آئی ہے، بھتیجے کے سینے پر برچھی دیکھ کر آئی ہے، علی اصغر کا گلا دیکھ کر آئی ہے، بھائی کے بازو دیکھ کر آئی ہے، ساری قربانیاں دیکھ کر آئی. توجہ کیجئے گا، ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آج چاہنے والے بیٹھے ہیں میرے مولا کے، ایک جملہ سن لیجئے گا کہ شہزادی اتنی بڑی قربانی، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہزادی کن حالات سے گزر کے کوفے میں پہنچی ہے. پہنچنے کے بعد اب جو خطبہ دیا تو خطبے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. ایک خاتون جو اتنی مصیبتوں سے گزر کے آئے وہ اس پورے کافر مجمع کے سامنے کہہ رہے سنو الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی، الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد، اور درود ہو میرے باپ محمد پر. جتنے خطبے دیے ہیں زینب نے، جتنے خطبے دیے ہیں تمام اماموں نے ہمیشہ کہا جدی محمد، ہمیشہ جد کہا. کوفے میں زینب کہہ رہی ہے علی ابی محمد، میرے باپ محمد پر. شہزادی آپ بات کیوں کہہ رہی ہے اپنے نانا کو؟ کاش دے کے کوفے میں آئی ہوں، کوفے والوں کو بتانا چاہتی ہوں، کوفے والوں جس کے ہاتھ باندھ کر لائے ہو، جسے اسیر کر کے لائے ہو، وہ کوئی اور نہیں ہے. ارے نبی کی بیٹی آئی ہے اسیر ہو کے، ابن زیاد کے دربار میں جو جا رہی ہے اسیر ہو کر، وہ نبی کی بیٹی ہے. اسے عالم الذین ظلموا یوم القیامۃ ینقلبون. پروردگار ہمارے ہمارے صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز سے اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما. خداوندہ اس مجلس کا ثواب ان دونوں مرحومہ خواتین کو ایصال فرما. پروردگار تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اپنی رحمت اور برکت تمام مؤمنین پر نازل فرما. خداوندہ جہاں جہاں مؤمنین ہیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو کسی طرح بھی پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ، عشق و محبت اہل بیت کے ساتھ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما. ان کے دین کی خدمت کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما. اس ادارے کی خدمت کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما. اپنے آخرت ہمارے آخری امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما. ربنا تقبل منا.